السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول جنون یارم کی قسط نمبر 19 کا فرسٹ پارٹ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنون یارم قسط نمبر 19 پارٹ 1، تحریر اریج شاہ۔ سب لوگ اپنی اپنی تیاریاں مکمل کر چکے تھے، جبکہ حیام کو لیلا نے تیار کیا تھا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ حد نہیں، جب اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھول کر رویام اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے چھوٹے چھوٹے کپڑے تھے۔ میری ماما کچن میں کام کر رہی ہے، یہ کپڑے کون بنائے گا مجھے؟ میری ماما کچن میں کام کر رہی ہیں، یہ کپڑے کون پہنائے گا مجھے؟ وہ حیام سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ گرین رنگ کی خوبصورت سی کرتی کے ساتھ وائٹ کلر کے پاجامے کو اس کے حوالے کر چکا تھا۔ حیام نے فوراً اس کے کپڑے تھامے تھے۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا دوپٹہ تھا جو ہاتھ میں کم زمین پر زیادہ تھا۔ وہ اپنی دلہنیا والے روپ کو ایک طرف کرتی زمین سے اس کا دوپٹہ اٹھاتے ہوئے اسے اٹھا کر سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر کھڑا کر چکی تھی۔ اپنے شہزادے کو اس کی جانو تیار کرے گی؟ وہ اس کا گال چومتے ہوئے بولی تو ہلکی سی لپسٹک کا نشان اس کے گال پر چھوٹ گیا تھا۔ جبکہ ان دونوں کو بزی دیکھ کر لیلا نے جلدی سے اپنی بیٹیوں کے بالوں میں رنگ برنگی کلپس دیکھی تھی۔ یہ تم لوگوں کے باپ کو نا کبھی لڑکیوں کا فیشن سینس نہیں آئے گا۔ یہاں کھڑی ہو جاؤ۔ اس طرح سے کلپس کون لگاتا ہے؟ ہر چیز کا ایک سینس ہوتا ہے۔ وہ ان کے سر سے بہت سارے کلپس نکال کر سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر پھینک رہی تھی۔ ماما، پاپا تو کہہ رہے تھے کہ ہم شہزادیاں لگ رہی ہیں، مہر نے منہ بنا کر بتایا۔ پاگل، وہ باپ ہے تم لوگوں کا۔ باپ کو اس کی بیٹیاں شہزادیاں ہی لگتی ہیں، بے شک ماسیوں جیسی شکل ہی کیوں نہ بنا کر رکھی ہو۔ اب آرام سے کھڑی ہو جاؤ، تم لوگوں کا میں ہیئر سٹائل بناتی ہوں۔ لیلا نے ان دونوں کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے ان سے کہا تھا۔ ہیئر سٹائل سب کچھ اپنی جگہ، لیکن بال مت کھینچیے گا، عنایت نے اس سے وارن کیا تھا۔ وہ جب بھی ان کے ہیئر سٹائلز بناتی تھی، ان کے بال اچھے ہاتھ سے کھینچتی تھی۔ میرے سامنے نخرے کیے نا تو میں نے منہ پر لگا دینی ہے۔ خضر احمد نام نہیں ہے میرا جو تم لوگوں کے نخرے جھیلوں گی، لیلا نے سختی سے کہا تھا۔ جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بس اپنے منہ کے زاویے بگاڑ رہی تھی۔ خضر تھوڑی تھا جس کے سامنے نخرے دکھا کر وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر پاتی۔ دیکھو لیلا، میرا رومی کیسا لگ رہا ہے؟ بالکل گڈا لگ رہا ہے نا میرا پیارا سا شہزادہ؟ اس نے لیلا کو مخاطب کیا تھا۔ رخ آج صبح سے ہی باہر بزی تھی، وہ تو ابھی تک خود بھی بیچاری تیار نہیں ہوئی تھی۔
جبکہ رویام کو اپنی تیاری کرنی تھی، اسی لیے یارم نے اسے اس کے کپڑے پکڑا دیے تھے اور وہ سیدھا خیام کے پاس آ گیا تھا۔ ارے واہ، تمہارا شہزادہ تو سچ مچ میں شہزادہ لگ رہا ہے، کیونکہ یہ ہے ہی سچ مچ کا شہزادہ۔ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے گالوں پر سے اس کے لپسٹک کے نشان ہٹانے لگی جو ہٹ نہیں رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، تو ہٹا لے گی، وہ اسے جمپ کرواتی زمین پر اتارتے ہوئے اس کا چہرہ صاف کرنے کی ذمہ داری رخ پر ڈال چکی تھی۔ میں نے شونو تو ریڈی کرنا ہے، میں نے شونو کو ریڈی کرنا ہے۔ وہ نیچے اترتے ہوئے فوراً باہر بھاگا تھا، جبکہ عنایت بھی اس کے پیچھے جانے کو مچلی تھی، کیونکہ شونو کے ساتھ اس کی بھی اچھی خاصی دوستی تھی۔ آرام سے کھڑی رہو ورنہ میں نے تھپڑ لگا دینا ہے اب تمہیں۔ لیلا کی گرجدار آواز پر وہ منہ بنا کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ اس کے اس طرح سے عنایت کو ڈانٹنے پر خیام بھی حیران ہوئی تھی۔ ماں ماں ہی ہوتی ہے، اب وہ ایک عام سی گھریلو عورت ہو یا بے شک وہ کسی بڑے گینگسٹر گینگ کی لیڈی ڈیول ہی کیوں نہ ہو، بچوں کو ڈانٹنا تو وہ اپنا فرض سمجھتی ہے۔ سنو رو، تمہارا بیٹا نا ضرورت سے زیادہ ہی چالاک ہو رہا ہے۔ آج کل اس خیام کے ساتھ نا کچھ زیادہ ہی دوستی ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اسے صاف صاف کہہ دو کہ یہ جو لڑکیوں کے ساتھ اس کی زیادہ اچھل کود ہے نا، مجھے پسند نہیں۔ رات کو مجھ سے چاکلیٹ اتروا کر اپنی خیام کے لیے لے کر گیا تھا، اور مجھے کہتا ہے کہ خیام بھی اس کی جانو ہے۔ وہ چل ککڑی بنی رو کو بتا رہی تھی، جبکہ رو اپنی ہنسی چھپائے بس جلدی جلدی اپنا کام ختم کر رہی تھی، کیونکہ اسے تیار ہونے بھی جانا تھا۔ ماما میں تیار ہو گیا۔ وہ کچن میں آ کر اسے اپنی تیاری دکھا رہا تھا، جبکہ پری جو تیز تیز اس کی مدد کر رہی تھی، اسے دیکھتے ہی ماشاء اللہ کہتی اسے نظر کا ٹیکا لگانے لگی تھی۔ جب دیہان اس کے گال پر گیا تھا۔ پھر سے بے وفائی کر کے آیا ہے تمہارا بیٹا، مجھے میرے ساتھ، اس نے رو کو گھورتے ہوئے بتایا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہو گیا ہے یار، اب کیا کر دیا میرے معصوم بچے نے؟ وہ پریشانی سے رویام کے قریب آتے ہوئے اس کے گال پر پری سے بے وفائی کے نشان دیکھ چکی تھی۔ I'm really sorry، میں اس کا کچھ نہیں کر سکتی، تم جانو رویام جانے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ویسے بھی ہماری پلاننگ ہو چکی ہے نا، تمہاری بیبی میری بہو بنے گی، تو پھر کیوں تم نے میرے بچے پر نظر رکھ رہی ہو؟ تم ہونے والی ساس ہو اس کی۔ روح نے اسے کچھ یاد کروایا تھا، جبکہ آگے سے پری نے اسے گھورا تھا۔ ہاں تو
میرا ہونے والا جمائی راجا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ بے وفائی ہونے دوں گی۔ میں برداشت نہیں کروں گی۔ اپنے بیٹے کو سمجھا دو کہ یہ میری بیٹی، میری ہونے والی بیٹی کا ہونے والا شوہر ہے۔ وہ پیر پٹکتی، ایک زوردار بوسہ ریام کے گال پر دیتی باہر نکل گئی تھی، جبکہ ریام اگلے ہی لمحے اپنے بازو پھیلاتا روح کی گود میں آ سمایا تھا۔ میرا شہزادہ بیٹا بالکل شہزادہ لگ رہا ہے، وہ اس کے دونوں گالوں کو چومتی اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے بولی تھی، جب یارم بلیک کلر کی قمیض شلوار میں اپنے ہاتھوں میں دوپٹہ پکڑے نیچے آیا تھا۔ روح اسے ایک نظر دیکھتی، پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ روح کو اپنی ہی نظر لگ جانے کا ڈر ستانے لگا۔ یار روح، یہ کیا مصیبت ڈال دی ہے تم نے میرے گلے میں؟ مجھ سے یہ نہیں ہو رہا، مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا یہ، اس کے بغیر چل سکتا ہے کیا؟ وہ اندر آتے ہوئے اپنا دوپٹہ اسے دکھانے لگا تھا جو روح نے سب کے لیے بنوائے تھے۔ رکیں ظالم، ذرا دل سنبھلنے تو دیں۔ آپ کی انٹری پر دھڑکنیں تیز ہو گئی ہیں۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھ کر بولی تو یارم اس کے قریب آتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ دھڑکنیں سنبھالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر دل بے ایمان ہو رہا ہے تو اپنی اور اپنے بے ایمان بیٹے کی ڈیل ہی پوری کروا دو۔ ابھی تک 199 پر اٹکا ہوا ہوں میں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ریام جو روح کے کندھے پر سر رکھے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی بات سن کر اچانک سیدھا ہوا۔ آپ پالے لد رہے ہیں، اشتہ یہ متبر نی ہے کہ آپ میری ماما تو تن توڑ دے۔ آپ پیارے لگ رہے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میری ماما کو تنگ کرو گے۔ باہر جا کے کام کرو، ریام نے منہ بسورتے ہوئے کہا تھا، جب یارم کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اس کی تعریف کر رہا ہے یا بے عزتی۔ اگر تو اتنا چھوٹا سا چوزا قیامت ڈھا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جو اپنی ماں پر پوری طرح سے قبضہ جما لے گا اور میں تجھے جمانے دوں گا۔ وہ پہلے روح کے گال کو چومتا اس کے گال پر بھی اپنی داڑھی رگڑ گیا تھا، اور جس انداز میں اس نے اپنی داڑھی اس کے گال پر رب کی تھی وہ یقیناً روح والی کس پر زیادہ فوکس نہیں کر پایا تھا، ورنہ ضرور پوچھتا کہ آپ نے میری ماما کو کس کیوں کیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ ادھر آئیے، میں آپ کو نظر کا ٹیکا لگاتی ہوں، اور 2 منٹ رکیں یہیں پر، میں آپ پر دم کروں گی۔ کسی نہ کسی کی نظر لگوا کر ہی بیٹھ جائیں گے۔ ایک تو یہ دونوں باپ بیٹا پتہ نہیں
اتنے پیارے کیوں ہیں؟ مجھے تو ڈر لگا رہتا ہے۔ وہ ان دونوں پر دم کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ جس انداز میں اس نے ریام پر پھونک ماری تھی، بالکل اسی انداز میں وہ بھی اس پر پھونک رہا تھا۔ اور جب اس نے یارم پر اپنا دم کر کے پھونک ماری، وہ بے ساختہ ہی اس کے گال کو چوم کر ریام کو گھسیٹتے ہوئے اس کی باہوں سے باہر لے گیا تھا۔ چلو فضول کام چھوڑو، تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، بس مہندی کی رسم جلدی سے شروع کریں گے اور جلدی سے جلدی ختم کریں گے۔ ان کی کل رات سے ابھی تک نیندیں پوری نہیں ہوئی ہیں۔ رسم کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے اور شام کے 6 بج چکے ہیں۔ اس نے باہر نکلتے ہوئے رخ سے کہا تھا، جبکہ وہ بھی وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے تیزی سے اپنا کام ختم کرتی خود بھی تیار ہونے جا چکی تھی۔ باہر لڑکے کی رسم کی جا رہی تھی۔ نکاح کے بعد رخ نے ایڑی چوٹی کا دم لگایا تھا کہ سارے لڑکے لڑکی کی رسمیں اکٹھی کی جائیں گی، اور اس نے مہندی پر بھی یہی سوچا تھا کہ وہ یارم کو منا لے گی، لیکن اس کو وقت نہیں ملا یارم سے اکیلے میں بات کرنے کا، اور اگر یارم کہیں اکیلے میں میسر ہوتا تو اس کا رومانٹک موڈ آن ہو جاتا تھا، اور اس موڈ میں وہ کسی دوسرے تیسرے کے بارے میں بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ اب بھی اس کا ارادہ یہی تھا کہ آج مہندی کی رسم وہ دونوں کو اکٹھے بٹھا کر کروائے گی، لیکن ایسا تو تب ممکن تھا جب یارم ایسا چاہتا، لیکن یارم تو اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنی تھی۔ اس وقت لڑکے کو باہر لان کی سائڈ پر ہلکی پھلکی سجاوٹ کے ساتھ بٹھایا ہوا تھا، جبکہ یہاں پر باہر بھی صرف بوائز ہی تھے۔ لڑکیوں نے آنا تھا، مہندی لگانی تھی اور پھر چلے جانا تھا، جبکہ بالکل اسی طرح ان لوگوں نے اندر جانا تھا اور خیام کو مہندی لگا کر واپس باہر آ جانا تھا، بس اتنا ہی، اور مہندی کی رسم ختم ہو جانی تھی۔ اکٹھے بٹھا کر رسم کرنے کا یارم کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یارم یقیناً ان کے گولڈن پیریڈ کے بیچ کا سب سے بڑا پتھر تھا جسے وہ ہٹا نہیں سکتا تھا۔ چلو یارم سب چلتے ہیں، خیام کو مہندی لگاتے ہیں۔ پتہ نہیں لڑکیوں نے کب تک تیار ہونا ہے، ہم لوگ اپنی طرف کی رسمیں ختم کر دیتے ہیں۔ سارم نے
اچانک کہا تو یارم کو پہلی دفعہ اس کی کوئی بات پسند آئی تھی۔ چلو یار، ویسے بھی یہاں بیٹھے ہم لوگ بور ہی ہو رہے ہیں، کیا کریں گے؟ سارم جو کب سے اپنے سینے پر مشرف کو بٹھائے اس کی ٹیچر کی تعریفیں سن رہا تھا، اچانک سے بولا تھا، عجیب طرح کی یہ شادی تھی، لڑکیاں اندر ہلا گلا کر رہی تھی اور یہاں وہ سب منہ پھلا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی چلوں؟ میں یہاں اکیلا بیٹھا اچھا تھوڑی نہ لگ رہا ہوں، کیسا دلہا ہوں گا میں جس کی مہندی کی رسم پر وہ اکیلا اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے بے حد معصومیت سے پوچھا تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، تم یہیں پر رہو، ہم نے زیادہ دیر نہیں لگانی، ہم اندر جائیں گے اور وہاں سے لڑکیوں کو باہر بھیج دیں گے اور وہ آ کر تمہاری رسم کر دیں گی اور بس رسم ختم۔ یارم نے ایک دفعہ پھر سے سختی سے کہا تھا۔ جب رخ نے باہر قدم رکھا، گرین کلر کے لہنگا چولی میں اس کا حسین سراپا قیامت ڈھا رہا تھا۔ یارم نے بس ایک نگاہ اسے دیکھا تھا اور پھر جیسے نگاہیں ہٹانا بھول گیا تھا، اس کی نگاہیں جیسے رخ پر جم سی گئی تھی۔ یہاں باہر اسٹیج لگانے سے منع کیا تھا میں نے کہا تھا کہ لڑکے اور لڑکی کی رسم اکٹھی ہوگی۔ یارم، اب ختم ہو گئی ہے مائیوں کی رسم، اب ٹھیک سے رسمیں تو کرنے دیں، کتنی بورنگ ہو جائیں گی رسمیں اگر لڑکا اور لڑکی الگ الگ بیٹھ کر رسمیں کریں گے۔ اٹھیں آرت بھائی کو ہم ایک ساتھ رسمیں کریں گے۔ اس نے یارم کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اس انداز میں کہا تھا کہ وہ نہ تو اس پر سے نگاہیں ہٹا پایا تھا اور نہ ہی اس کی بات سے انکار کر پایا تھا۔ وہ بس نگاہیں اس پر جمائے اسے دیکھ رہا تھا۔ آرت کو تو جیسے موقع مل گیا تھا یہاں سے بھاگنے کا، وہ جلدی سے اٹھ کر اندر کی طرف گیا تھا، جبکہ اس کے پیچھے ہی خضر، شارف، سارم اور ڈرک بھی چلے گئے تھے، کیونکہ ان کے مطابق اس کا اس طرح سے اکیلے گھومنا ٹھیک نہیں تھا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، مجھے اندر چلیں نا، اس نے یارم کو یوں ہی ٹکٹکی باندھے خود کو دیکھتے پا کر اس سے کہا تھا۔ اتنا سجنے سنورنے کی کیا ضرورت تھی؟
رخی عاشق تو پہلے ہی تمہارا دیوانہ ہے. وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے پہلے قریب کرتے ہوئے بولا تھا، عاشق صاحب آپ کے لیول پر بھی تو آنا ہے نا. اب آپ اتنے پیارے لگیں گے تو مجھے بھی تو پیارا لگنا پڑے گا نا. اتنی محنت کی ہے، میک اپ کیا ہے، اتنا بھاری ڈریس پہنا، پھر بھی آپ کی جتنی پیاری نہیں لگ رہی ہوں. وہ مسکراتے ہوئے اس کے گال کھینچتے ہوئے بولی، میرے دل سے پوچھو تم کیا لگ رہی ہو. تم میرے لیے اس دنیا کی سب سے حسین عورت ہو رو. بس میرے لیے اہم بات یہ ہے کہ تم صرف میری ہو. وہ اسے شدت سے خود میں بھینچتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، جبکہ رخ اپنی دھڑکنوں کو اس کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکتا محسوس کر کے خود کو اس کے سینے میں چھپاتی اس کے گرد اپنا گھیرا بنا گئی تھی. اب آپ مجھے مغرور نہ کریں. وہ اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھتے اس کا ہاتھ تھامے اسے اندر کی طرف لے جانے لگی تو یارم اس کے ساتھ کھنچتا چلا گیا تھا جیسے وہ کوئی ڈر ہو اور وہ اس ڈور سے بندھا اس کا ساتھی. لو جی بوائز آ گئے، آؤ تم یہاں بیٹھو، معصومہ نے اسے آتے دیکھ کر کہا تھا، جبکہ معصومہ کو خوبصورت شرارہ پہنے دیکھ شارف نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا، حالانکہ یہ شرارہ وہ خود ہی اس کے لیے پسند کر کے لایا تھا. ہائے اتنے پیاری لگو گی تو دل قابو میں کیسے رہے گا. وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے ہوئے بولا تھا. زیادہ مچ مچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے شارف صاحب، ہوش میں آئیے، ہم بڑی محفل میں ہیں. وہ بڑی مشکل سے اس کا حصار کھولتے ہوئے بولی تھی، جبکہ خضر کا تو منہ ہی کھل گیا تھا. لیلی کو بلیک کلر کی آتشی ساڑی میں غضب ڈھاتے دیکھ کر ایک تو وہ اس طرح کا لباس پہنتی کم تھی، اور اگر پہنتی تھی تو خضر کا دل قابو میں نہیں رہتا تھا. اسے اپنے دل کی دھک دھک اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی. تمہاری بیٹیوں نے ٹھیک سے تیار نہیں ہونے دیا مجھے، دیکھو میک اپ تک نہیں کیا میں نے. تم سے تمہاری بیٹیاں سنبھالی نہیں جاتی کیا. وہ اس کا کالر پکڑتی اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ تو بس اسے دیکھ رہا تھا. ابھی اس کی تیاری مکمل نہیں تھی. اگر وہ مکمل تیار ہوتی تو خضر کا کیا حال ہوتا وہ صرف سوچ سکتا تھا. کیسی لگ رہی ہوں میں؟ پری نے درخت کے پاس آتے ہوئے درخت سے پوچھا تھا. اس نے لال رنگ کا خوبصورت سا شرارہ پہن رکھا تھا جس میں وہ ہمیشہ کی طرح بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی. ایسا لگ رہا ہے جیسے عنایت اور مہر سے 1 سال ہی بڑی ہو، بالکل گڑیا لگ رہی ہو. وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا،
تو پری نے غصے سے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا تھا۔ کبھی برو والے بھی تعریف کر دیا کریں درخشم کیوں خلیل، وہ منہ بنا گئی تھی، جبکہ عارت نے فوراً ہی معصومہ کے کہنے پر خیام کے ساتھ والی جگہ سنبھالی تھی۔ بلکہ جگہ کیا سنبھالی تھی، وہ تو اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا تھا، جیسے وہاں سے کبھی ہلے گا ہی نہیں۔ اس کے اس طرح سے آ کر بیٹھنے پر خیام تھوڑی سی گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی تھی، جب اچانک ہی وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ گیا۔ بس آج کی رات کا فیصلہ ہے ہم دونوں میں جانے من۔ تمہیں نہیں لگتا کہ یوں فاصلہ بنا کر تم اپنے لیے مشکلیں پیدا کر رہی ہو؟ تمہیں مجھ سے دور ہونے کا یا فاصلہ بنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کل تو میں تمہارے اتنے قریب آؤں گا کہ تمہارے دل کی ایک ایک دھڑکن میرا نام پکارے گی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں دل فریب لہجے میں بولا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔